السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ علم، تقوی، جہاد اور دیگر عبادات میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقام دوسرے حسد کرنے تک اعلیٰ سطح پر تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک بار ان کو یاد کرتے ہوئے ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ مسلمانوں پر اثر انداز ہونے والے کچھ امور پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر نبی نے چلنا شروع کیا، ہم بھی چلے۔ کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، ہم اس شخص کو پہچان نہ سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دلچسپی کے ساتھ نماز اور تلاوت سن رہے تھے۔ پھر آپ نے ہمیں بتایا، اگر آپ قرآن کی اصلی شکل میں تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو ابن ام عبد کی تلاوت کے مطابق تلاوت کیجئے۔ ہاں، یہ عبداللہ ابن مسعود تھے۔ نماز کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دعا کرنا شروع کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ فرمایا، مانگو مانگو، آپ کو جواب مل جائے گا۔ میں نے فوراً ہی سوچا کہ نبی اکرم ان کی دعاؤں میں آمین کہنے کی بشارت ان کو سنانا چاہیے، میں جا کر انہیں خوشخبری سناؤں، لیکن حضرت ابو بکر نے اس سے پہلے ہی انہیں اس کے بارے میں بتایا تھا۔ میں جب بھی ابو بکر سے مقابلہ کرتا ہوں تو ابو بکر ہمیشہ مجھے شکست دے دیتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت قرآن کو سننا پسند کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ یوں فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، عبداللہ اقرأ علیہ، میرے لیے قرآن کی تلاوت کرو۔ ابن مسعود نے تعجب سے پوچھا، اقرأ علیک وعلیک انزل، اے نبی، کیا یہ قرآن آپ کے لیے نازل نہیں ہوا؟ کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فإنی احب ان اسمعہ من غیری، میں کسی اور کو یہ پڑھتے ہوئے سننا پسند کرتا ہوں۔ انہوں نے محبت کے دباؤ کو گلے لگا لیا اور احترام سے تلاوت کرنی شروع کی، اور جب سورۃ النساء کی اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ اس دن تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کے نافرمانی کی، کاش انہیں مٹی میں ملا کر زمین برابر کر دیا جائے، اور کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ جب تلاوت اس آیت تک پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قابو نہیں کر پائے۔ ابن مسعود سے تلاوت روکنے کو کہا، اس مبارک آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے۔